بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول یا ابا بکر انا قلیل، اے ابو بکر صدیق ہم ابھی تھوڑے ہیں، تھوڑا صبر کی ضرورت ہے. بار بار اصرار کرتے ہیں، بار بار اصرار کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے ہیں. مورخین نے لکھا اجازت دینے کے بعد خانہ کعبہ کے ارد گرد یہ کھڑے ہوتے ہیں خطبہ دینے کے لیے، خطبہ دیتے ہیں، دعوت توحید کو لوگوں کے سامنے سر عام پیش کرنا شروع کرتے ہیں. قریش مکہ دشمنان اسلام ان کی اس دعوت کو جب سنتے ہیں کہ دعوت توحید کھلے عام دی جا رہی ہے، اتنا زیادہ مارتے ہیں کہ لہو لہان کر دیتے ہیں، ان کو مارتے مارتے ان کو لہو لہان کر دیتے ہیں. یہ پتہ نہیں چلتا اتنا زیادہ چہرہ لہو لہان ہو جاتا ہے کہ ناک کہاں ہے آنکھ کہاں ہے. مورخین نے لکھا کہ اتنا زیادہ مارنے کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. قوم والے آتے ہیں، ان کو اٹھاتے ہیں، ان کے گھر پر لے جاتے ہیں. یہ واقعہ دن میں پیش آتا ہے، شام تک وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. حرص دیکھیے دعوت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں اپنی جان کو قربان کرنے کی یہ طلب دیکھیے. ان کو گھر پہ لایا جاتا ہے، شام ہوتی ہے، دن ڈھل جاتا ہے. اس کے بعد ان کی والدہ، ان کو ہوش آتا ہے، ان کی والدہ کھانا اور پانی لے کر آتی ہے. آنکھ کھولتے ہیں، اپنے زخموں کو دیکھتے ہیں، کھانے اور پانی کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں، اپنی اماں سے کہتے ہیں، اپنی والدہ سے کہتے ہیں یا اماں ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری والدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. ایک آدمی زخمی ہو، زخموں سے چور ہو، اس کو ہوش آئے، اس کے بعد وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا ہے. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں یا اماں اسألی عن خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھوائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے بارے میں کیا حال ہے. ان کی والدہ غصہ ہو جاتی ہیں. ام فاطمہ بنت جمیل کو وہ فاطمہ بنت الخطاب کو بھیجتی ہے، ام جمیل کو اللہ کے نبی کی خبر وہ لے کر آتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیر ہیں، قریش مکہ نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اس کے بعد بھی یہ حبیب، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی، وہ یہ کہتے ہیں یا اماں للہ علیہ اللہ اذوق طعاما ولا شرابا حتى آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارام، کہ اللہ کی قسم نہ میں کھاؤں گا نہ میں پیوں گا یہاں تک کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاؤں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں اپنی آنکھوں سے. دو لوگوں کو لایا جاتا ہے، گھسٹتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. اللہ کے نبی صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی انہیں چمٹا لیتے ہیں، انہیں بوسہ لیتے ہیں. سارے صحابہ کرام ان کو بوسہ لے لیتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب مجھے ان سب مار اور پیٹ کی لہو لہال ہونے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس پرواہ یہ ہے کہ عتبہ بن ربیعہ نے میرے چہرے پر جو مارا اس کی مجھے تکلیف ہے. میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے اس کی کوئی تکلیف نہیں ہے. ایسے لوگ تھے، ایسی محبت پوری تاریخ نے نہیں دیکھا کہ آدمی اپنے زخموں کی پرواہ نہ کر کے اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا. یہ تھی ان کی اپنے نفس کی، اپنے جان کی قربانی. جان بہت محبوب ہوتی ہے، اسی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سرٹیفکیٹ دیا. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں ای الناس احب الیک قال عائشہ ثم قال من الرجال قال ابو بکر ثم قال ثم عمر بن خطاب. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ کے نزدیک سب سے محبوب شخصیت کون ہے؟ کہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مردوں میں کون؟ اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر صدیق. پھر پوچھا پھر کون؟ کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، محبوب تھے. یہ محبوبیت ایسے نہیں حاصل ہوئی، یہ محبوبیت صدیق کا لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسے ہی نہیں دیا. مشرکین مکہ ایک جگہ جمع تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ پیش آیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ اے ابو بکر صدیق تمہارے ساتھی تو یہ کہتے ہیں کہ انه ذهب الى بیت المقدس ثم عرج به الى السماء. وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی رات میں تمہارے ساتھی کہتے ہیں کہ وہ مکہ سے بیت المقدس گئے اور بیت المقدس سے آسمان کی سیر کر کے واپس آ گئے. بظاہر ایسا لگتا ہے عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک ہی رات میں اتنا لمبا سفر کر کے واپس اسی جگہ پر آ جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جواب دیکھیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اما ان قال ذلك فقد صدق، بلا تردد
کہ اگر میرے ساتھی اپنے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یقیناً یہ کیا یہ سچ ہے. اس میں کوئی تردد کی بات نہیں، اس میں کوئی جھٹلانے والی بات نہیں. اسی بنا پر اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب دیا کہ جب سارے لوگ اس بات کو جھٹلا رہے تھے تو وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کو سچ مانا، اس کی کیا یہ تصدیق کی. اس واقعے سے یہ نقطہ بھی نکل کر سامنے آتا ہے کہ اگر کتاب و سنت کی کوئی بات عقل میں نہیں آتی ہے، عقل اس کو تسلیم نہیں کر رہی ہے، تو بھی ہمیں چاہیے کہ ہم تصدیق کر دیں. وہی اگر صحیح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اللہ رب العالمین کی بات ہے، اگر عقل میں نہیں آتی اس کے بعد بھی اسے کیا یہ تسلیم کرنا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح قبر کا عذاب، قیامت کی ہولناکیاں، قبر کے اندر کی نعمتیں، حساب و کتاب، حشر و نشر، یہ ساری چیزیں کوئی اگر یہ سوچے کہ ہماری عقل میں نہیں آتی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مر جاتا ہے پھر اسے عذاب کیا جاتا ہے، یہ درست رویہ نہیں ہے. کتاب اور سنت صحیح اگر آ جائے تو عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، اسے مان لینا ہے، اس کی تصدیق کر لینا ہے. ساری چیزیں آج بہت سارے لوگ نئے جو منطق اور جو لاجک کے اوپر زیادہ چلتے ہیں، وہ اپنی عقل کو میزان بناتے ہیں، کتاب و سنت پر اس کو تولتے ہیں، کتاب و سنت کو تولتے ہیں اس پر، اس کے بعد مانتے ہیں. یہ رویہ درست نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اگر عقل میں نہ بھی آئے اور وہی ہے تو اس کو کیا یہ تسلیم کرنا ہے. لہذا جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، جو بہت زیادہ لاجک، منطق، فلسفہ اور ان ساری چیزوں کو عقل پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت میں ان کے لیے بھی درس ہے کہ وہی عقل کو وہی کے تابع کیا جائے گا، وہی کو عقل کے تابع نہیں کیا جائے گا. ہمیشہ وہی مقدم رہے گی، اوپر رہے گی، عقل اس کے تابع رہے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہید یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں، اپنے جان بلکہ اپنے مال سے بھی کیا یہ جہاد کرتے ہیں. مشہور واقعہ ہے، ہم اوراد سنتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں لیس من الناس احد امن علی فی نفسی و مالی، کہ میرے اوپر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کا احسان نہیں ہے، نہ تو ان کے مال کا نہ تو ان کے نفس کا. سب سے زیادہ احسان جنہوں نے کیا انہوں ہی نے کیا ہے. ہجرت کے واقعے میں آپ دیکھیں 40,000 ان کے پاس درہم یا دینار کا پورا اللہ کی راہ میں لٹا دیا، دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. مشہور واقعہ ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے اندر شریک ہے. کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق، اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ ہم صدقہ کریں. مال انسان کو بہت محبوب ہوتا ہے. مال اسی لیے مال کو مال کہا جاتا ہے کہ ان التمیل الیہ النفوس، نفس اس کا بہت زیادہ اس کو میلان ہوتا ہے، حریص ہوتا ہے، شدید ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے مال کے لیے. اصل آزمائش وہیں پر ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ صدقہ کریں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود ہیں. عمر بن خطاب دل میں خوش ہوتے ہیں کہ آج تو میرے پاس مال آ گیا ہے اتفاق سے، آج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی ابو بکر صدیق، ان سے میں آگے بڑھ جاؤں گا. لاتے ہیں اپنے مال کا آدھا حصہ اللہ کے نبی کی خدمت میں لا کر دے دیتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی آتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورا کا پورا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر رکھ دیتے. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ماذا ابقیت، کیا باقی رکھا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال ابقیت لهم اللہ ورسولہ، میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی وہاں کا یہ باقی رکھا، ان کے دار کو باقی کا سارا مال میں آپ کی خدمت میں لے کر آ گیا. آج تصور نہیں کیا جا سکتا کہ آدمی کوئی پورا کا پورا اپنے لا کر دے دے مال، لیکن یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، یہ ان کے عزائم تھے، یہ ان کی قربانیاں تھی کہ پورا کا پورا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر رکھے. عمر بن خطاب نے وہ تاریخی جملہ کہا انا لا اسابقک بشیء ابدا، میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کسی چیز میں آگے نہیں ہو سکتا. یعنی ابو بکر صدیق کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس کے آگے میں نہیں جا سکتا. عظیم لوگ جب عظیم ہو شخصیت کی گواہی دے تو مانی جاتی ہے کہ یہ شخص عظیم ہے. جو بڑے لوگ ہوں اگر وہ گواہی دے دے کسی شخص کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ یہی بڑا ہے. تاریخ کی عظیم شخصیات نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں گواہی دی کہ یہ عظیم شخصیت ہے، یہ بڑی شخصیت ہے.
اسی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما نفعنی مال احد ما نفع مال ابی بکر، کہ جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے مجھے نفع پہنچایا کسی اور کے مال نے مجھے نفع نہیں پہنچایا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں کہا کہ سب کا بدلہ میں نے چکا دیا لیکن ان کا بدلہ یکافئہ اللہ بہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ہی ان کا بدلہ، اس قربانی کا، جان اور مال کی قربانی کا بدلہ اللہ رب العالمین ہی دے پائے گا۔ ایسے لوگ تھے، ایسی شخصیات تھی کہ جن کا تذکرہ ہم اور آپ کرتے ہیں تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو ضروریات ہیں، ایک ضرورت تو ایک ہوتی ہے کہ انسان کی جسم کی ضرورت، اور ایک ہوتی ہے روح کی ضرورت، اور ایک ہوتی ہے عقل کی ضرورت۔ عقل کیا چاہتی ہے؟ جسم کیا چاہتا ہے؟ جسم چاہتا ہے کہ اس کو خوراک دی جائے، غذا دی جائے، ہم دے رہے ہیں۔ اپنے جسموں کو ہم بہت ہی اچھی طریقے سے اس کو مینٹین کر رہے ہیں، لیکن عقل کو کیا چاہیے؟ عقل کو چاہیے کہ اسے علم دیا جائے، نالج دیا جائے، معلومات دی جائے، شخصیات کے سلسلے میں، سیرت کے سلسلے میں کتاب و سنت کی معلومات دی جائے۔ اس سے عقل پروان چڑھتی ہے، عقل اس سے بڑھوتری، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم اور آپ کتنا عقل کی غذا کے لیے کام کر رہے ہیں، عقل کی جو ضرورت ہے اس کی کتنی لیے کام کر رہے ہیں، اور ہماری جو روح ہے، روح کو عبادت کی ضرورت ہوتی ہے، اس عبادت کے تئیں ہم کتنے سنجیدہ ہیں ہم اور آپ غور کر سکتے ہیں۔ ہمارا سارا کا سارا مطمع نظر، ہماری جو جد و جہد ہے وہ صرف یہی ہے کس طریقے سے اس جسم کو اچھا کیا جائے، پالا جائے، پوسا جائے، اس کو موٹا کیا جائے، اس کو سلم کیا جائے، اس کے ساری تگودو اسی پیٹ کے لیے ہے۔ عقل اور روح کس طرف ہے اس کا ہمیں کوئی احساس نہیں ہے۔ ہم نے شخصیات کے سلسلے میں کتنا پڑھا، صحابہ کرام کے سلسلے میں کتنا پڑھا، ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ علم کے اس دور کے اندر، معلومات کے اس دور کے اندر بھی ہمارا یہ پہلو بہت ہی زیادہ پیچھے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شخصیت، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چہیتے صحابی، جب ہجرت کا وقت آتا ہے، مورخین نے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا حکم دے رہے ہیں، صحابہ کرام دھیرے دھیرے ہجرت کر رہے ہیں مدینہ کی طرف۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سوچتے ہیں کہ ہجرت تو کرنا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مل جائے، ساتھ مل جائے تو کیا ہی بہتر ہو۔ یہ دل میں یہ خواہش دبائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کا شرف ہے مجھے مل جائے۔ ہم اور آپ میں کوئی تمنا کر سکتا ہے ایک ایسے پرخطر سفر کا جس میں اگر معلوم پڑ جائے کہ یہ شخص ان کا ساتھ ہے تو اس کی جان کے در پہ ہو جائے، لیکن وہ تمنا کرتے ہیں کہ ہجرت کا جب سفر ہو تو میں ساتھ میں ہوں۔ ایک مرتبہ عائشہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھر میں موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم ظہر کی نماز کے بعد کھڑی دوپہر کے اندر اللہ کے نبی بھاگے بھاگے تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ عموماً ایسے وقتوں میں کوئی جاتا نہیں تھا ایک دوسرے کے گھر پہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ضرور کوئی اہم معاملہ ہے، اللہ کے نبی اس وقت آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، یہ مصدع جاں فضا سناتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں کہ ہجرت کا تو حکم ہوا ہے اور قرائے فال آپ کے نام نکلا ہے کہ آپ میرے ساتھ سفر میں ہجرت میں کیا یہ رہیں گے۔ اتنا سننا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ کہتے ہیں یبکی من الفرح، خوشی سے وہ رونے لگتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگتے ہیں اس خوشخبری سن کر کہ اللہ کے نبی کی صحبت مجھے ملے گی اور ہجرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کروں گا۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں جانتی نہیں تھی کہ کوئی آدمی خوشی سے بھی کیا یہ روتا ہے۔ جب میں نے پہلی بار اپنے والد کو دیکھا کہ یہ خوشخبری سن کر وہ رونے لگے تو مجھے احساس ہوا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی خوشی کے آنسو بھی روتا ہے۔ سفر کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ہجرت کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ دیکھیے تربیت، دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، خود تو اس مشن کے اندر شریک ہیں لیکن ان کا خاندان، ان کے گھر والے بھی اس مشن میں شریک ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، غار میں پناہ لیتے ہیں۔ غار میں جب پناہ لیتے ہیں تو ان کے خاندان والوں کا آپ حصے داری دیکھیے، ان کا رول دیکھیے۔ ان کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر کھانا پہنچانے کی ذمہ داری لیتی ہے،
ان کے بیٹے عبداللہ ابن ابی بکر یہ ساری خبروں کو جمع کر کے لے کر آتے ہیں ان لوگوں کے پاس. یہ معمولی بات ہے، یہ معمولی بات ہے کہ ایک شخص، ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ باپ یا گھر کا سربراہ خود تو دیندار ہوتا ہے لیکن بچوں کے اندر یا ان کے ماتحتوں کے اندر وہ دینداری نظر نہیں آتی. لیکن یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسی تربیت انہوں نے کیا تھا